میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ واقعہ سنا، کسی کتاب میں مجھے نظر سے نہیں گزرا، لیکن حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ ایک مرتبہ مسلمانوں کا ایک لشکر تھا، جہاد کے لیے جا رہا تھا، اور کسی قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ پہلے زمانے میں شہر جو ہوتے تھے وہ قلعے میں ہوتے تھے، تو اس کا محاصرہ کر رکھا تھا، یعنی چاروں طرف سے مسلمانوں کی فوج نے اس کا گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ یہی طریقہ ہوتا ہے، پہلے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا، اب بھی محاصرے کیے جاتے ہیں۔ اب وہ جو قلعہ بند لوگ تھے، جو قلعے کے اندر بند تھے اور قلعے کا دروازہ نہیں کھول رہے تھے، تو ان کو خوراک وغیرہ کا معاملہ کم پڑ گیا اور قلعہ بند ہونا مشکل پڑ گیا، تو آخر میں انہوں نے سوچا کہ چلو اب اور تو کوئی راستہ رہا نہیں، لیکن ہم ان مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے قلعے کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور تم داخل ہو جاؤ قلعے کے اندر، یعنی گویا قلعہ تمہارے حوالے کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ تدبیر کی کہ جس راستے سے صحابہ کرام کا لشکر گزرنا تھا اس کے دونوں طرف دکانیں تھیں، تو دکانوں کے اندر بہت ہی آراستہ پیراستہ کر کے عورتوں کو بٹھا دیا اور ان کو یہ تاکید کر دی کہ جب لشکر داخل ہوگا شہر کے اندر تو کوئی اگر تمہارے سے چھیڑ چھاڑ کرے تو تم مزاحمت نہیں کرنا۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ جب فاتح قوم داخل ہوتی ہے کسی شہر کے اندر تو وہ بالکل خوشی کے شادیانے بجاتے ہوئے داخل ہوتی ہے، اپنی فتح کے اوپر مغرور ہوتے ہوئے داخل ہوتی ہے۔ اور پہلے زمانے میں بھی اب بھی جو فاتح قوم ہوتی ہے وہ خاص طور سے وہاں کی عورتوں کے ساتھ بدسلوکی بھی کرتی ہے، تو اب یہ قوم بھی داخل ہوگی تو ان کو دونوں طرف جو ہیں وہ عورتیں بیٹھی ہوئی نظر آئیں گی، تو اگر یہ لوگ ان عورتوں کی طرف متوجہ ہو گئے تو ان کا جو فوجی یعنی دفاعی جذبہ ہے وہ کمزور پڑ جائے گا، مبتلا ہوں گے، اور اسی حالت میں ہم ان کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے۔ یہ پروگرام انہوں نے بنایا تھا اور بنا کر پیغام بھجوا دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سپہ سالار تھے ان کے پاس پیغام بھجوا دیا کہ آپ داخل ہو جائیں، ہم آپ کے لیے دروازہ کھول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتقوا فراست المومن، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ مومن کی فراست سے بچو، فإنہ ینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ کو یہ ساری سازش کا پتہ تو نہیں تھا کہ یہ اندر یہ سازش ہو رہی ہے، لیکن کچھ کھٹکا ہو گیا کہ اچانک انہوں نے دروازہ کھولنے کا جو ارادہ ظاہر کیا ہے، تو کوئی بات ایسی ضرور ہے جو جس کی وجہ سے یہ ہمیں فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو بس چلتے ہوئے انہوں نے صحابہ کرام کے سامنے یہ آیت تلاوت کر دی، بھئی اس کا خیال رکھنا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اپنی آنکھیں نیچی کر کے داخل ہونا دروازے کے اندر۔ نتیجہ کیا ہوا؟ صحابہ کرام کو یہ آیت یاد دلا دی، صحابہ کرام داخل ہوئے شہر کے اندر اور پورے راستے سے اس طرح گزر گئے کہ کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ دائیں کیا ہو رہا ہے اور بائیں کیا ہو رہا ہے، دائیں کیا کون بیٹھا ہے اور بائیں کون بیٹھا ہے۔